صدر الفیضان ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی. الحمدللہ الفیضان اسلامی تعلیمی سوسائٹی 1997 سے کام کر رہی ہے اور ہمیشہ کام کرتے رہیں گی. نوجوانوں میں اشتیاق دلایا گیا، شوق دلایا گیا تعلیمی بیداری اور غریب بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے. تو الحمدللہ یہ کام ہم آج کیے ہیں. ہمارے منصور بن صالح السعدی صاحب ہمارا بہت بڑا تعاون کیے ہیں اور ان کے والد محترم بھی صالح بن سالم السعدی صاحب، صالح چچا، اور ان کے اور بھی بھائی ابو چچا ہے، علی چچا ہے، عمرو چچا ہے اور محمد چچا وغیرہ، یہ لوگ بھی بہت دین کی خدمت کیے ہیں. سارے ہندوستان میں السعدی قبیلہ السعدی کی قوم جو ہے نا، سارے ہندوستان میں مساجد بنائے ہیں، مدرسے بنائے ہیں، بے حساب مدرسے بنائے ہیں. صالح چچا تو جامع مسجد بارکس کی بھی تعمیر صالح بن سالم السعدی صاحب کے ذریعے ہی ہوئی ہے. الحمدللہ ہمارے درمیان میں منصور بن صالح السعدی صاحب ہے. بہت کچھ الفیضان ایجوکیشنل کا جی الفیضان کا مینٹیننس جو ہے، سب سے پہلے ہم اپنے جیب خاص سے اپنے جیب کے پیسے ڈال کے قائم کیے اور بہت دنوں تک ہم اس کو چلاتے رہے. میرے کاروبار زمینوں کے پلاٹاں کچھ لے لینا، بیچ لینا، تو پلاٹ بکا، اس کا جو فائدہ آتا تھا میں اس کو لگا دیتا تھا مدرسے کے نام پہ. کئی پلاٹاں مدرسے کے نام پہ وقف کرتے گئے. یہ اللہ رسول کا اور ہمارا معاملہ ہے درمیان میں غیب سمجھے دے دیے. اس کے بعد ایسے بہت سارے لوگ آئے، تعاون کے لیے بھی آئے. اب مدرسے میں جو تعاون ہو رہا ہے، ہمارے منصور سعدی صاحب جو ہے نا ماہانہ 10,000 روپے دیتے ہیں بچوں کے لیے وظیفہ. نہیں خیر ٹھیک ہے. وظیفہ قائم کیے اور بچوں کے لیے ایک وقت 2-3 وقت کا کھانا، اور ایسے کئی ساتھیاں ہیں جو ایک ٹائم کا کھانا اپنے طرف سے دیتے، یعنی پیسے بند دیتے. تو ایک ٹائم کے لیے ناشتے کے لیے 2,000 روپے مقرر ہے اور اس کے لیے دہرانے کے لیے 1,200 روپے. کتنے لڑکے پڑھتے ہیں؟ اب فی الوقت مدرسے میں 75 طلباء و طالبات ہے. اب یہ نئے سال سے انشاءاللہ 100 بچوں کی تعلیم اور تربیت کریں گے. ان کی پوری ذمہ داری، یعنی ایک بڑا آج کے حیدرآباد میں بہتر سے بہتر کون سا مدرسہ ہے، بڑے سے بڑے اسکول جو ہے نا، انگلش میڈیم جو اسکول، بڑے سے بڑا اسکول ہے نا، اس میں جو تعلیم ہو رہی ہے، شاید کہ ان کی مدرسے کی فیس 10,000 ہے یا 8,000 ہے یا 5,000 ہے. ہمارے مدرسے سے ہم فیس نہیں لیں گے، بغیر فیس کے پڑھائیں گے، لیکن تعلیم اعلیٰ تعلیم دیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا وقت ہے. آج جو ہے نا بروز اتوار یہاں پر رمضان کے استقبال کے لیے ایک جلسہ کیا گیا ہے، یہ فیضان سوسائٹی کی جانب سے، اور یہ مدرسے کے جو بچے، غریب بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور بارکس بستی کے تمام لوگ یہاں پہ مدعو کیے گئے ہیں. الحمدللہ جتنوں کو بھی دعوت دی گئی پورے الحمدللہ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. اور اس کے لیے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک آ رہا ہے اور سب جنوں کو چاہیے کہ رمضان کا اہتمام کرے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا غربا کا اور صدقہ زکوٰۃ کا برابر اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے. انشاءاللہ تعالی سب کی اس میں بھلائی ہے. اس لیے لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ رمضان مبارک کتنا اہم مہینہ ہے، اس کے لیے سب علماؤں نے رمضان کا خلاصہ کیا ہے. مسجد سے چلے جاتے ہیں، 10 دن میں قرآن سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تراویح پڑھ لیے. نہیں، آپ نے صرف قرآن سنا. تراویح پورے رمضان پڑھنا ہے، چاہے وہ 29 دن کا رمضان ہو یا 30 دن کا رمضان ہو. تراویح پورے 30 دن یعنی پورا رمضان پڑھنا ہے. ایک قرآن سننا ایک مستحب عمل ہے. قرآن سنیے، کئی جگہ جا کر آپ قرآن سنیے، کیونکہ یہ رمضان قرآن کے نزول کا ہی مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. کثرت سے ہمیں اس میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے. صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کر لینا چاہیے. ہمیں یہ قائم کر لینا ہے دل میں کہ ہم قرآن پر ضرور عمل کریں گے. قرآن پر عمل کیا ہے؟ قرآن پہ عمل کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی حکم کی پابندی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پابندی کرے. یہی قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے. دوسرا اور کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس کا. اللہ اس کے رسول نے جو فرما دیا یہ کرو تو کرنا ہے.